اصغر گونڈوی صاحب کا شعر ہے کہ میں کامیاب دید بھی محروم دید بھی، میں کامیاب دید بھی محروم دید بھی، جلووں کے ازدحام نے حیراں بنا دیا۔ تو اپنی بھی حالت کچھ اسی قسم کی ہے اس وقت کہ جلووں کے ازدحام نے حیراں بنا دیا۔ ہمارے دوستوں نے اتنی باتیں بیان فرمائی کہ وہی کیفیت ہو گئی ہے کہ جلووں کے ازدحام نے حیراں بنا دیا۔ لیکن بہرحال انہی باتوں میں جو دو تین باتیں خاص طور پہ ہمارے سامنے آئی ہیں اور جس کو میں نے بذات خود مناسب سمجھا کہ آج کی اس مجلس میں اسے بیان کیا جائے، اس کا ہم نے انتخاب کر لیا ہے۔ اور یہ وضاحت کر دوں، اور مجھے خوشی بھی ہے، اس بات کی خوشی ہے کہ چونکہ خیر آباد شریف سے تعلق رکھنے والے حضرت شعیب میاں صاحب قبلہ یہاں موجود ہیں، اس لیے اس چیز کا اظہار کر رہا ہوں کہ آج کی گفتگو کا میں نے انتخاب جو ہے وہ کلی طور سے مجمع السلوک شریف سے کیا ہے۔ ہم نے اپنے شیخ کی زبانی سنا ہے کہ کلمات المشائخ جند من جنود اللہ، کہ مشائخ کے اقوال، مشائخ کی باتیں اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہوا کرتی ہیں، اور یہ مشائخ کی باتیں ہمارے شیطان کے مقابلے میں اللہ کا لشکر بن کر ہماری مدد فرمایا کرتی ہیں اور ہماری رہنمائی بھی کرتی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ہم اس خانقاہ کی چہار دیواری کے اندر ہی نہیں بلکہ جہاں بھی رہیں تو یہی چیزیں ہمارا سرمایہ بھی ہیں اور ہماری نجات کا ذریعہ بھی ہیں۔ ہم نے اپنے شیخ کی زبانی یہ بھی سنا کہ افضل تو یہ ہے کہ کسی کی صحبت اختیار کرو، اور اگر صحبت نہ مل سکے تو کم سے کم مشائخ کی کتابوں کی صحبت میں بیٹھ جایا کرو، کتابوں کو سے استفادہ کرنے کی کوشش کیا کرو۔ یہاں بھی اس چیز پہ ہمیں فخر بھی ہے اور ہم اس کا اظہار بھی کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ سعادت حاصل ہوئی ہے ہماری اس خانقاہ کو اور ہماری اس اکیڈمی کو کہ مشائخ کی وہ نادر و نایاب کتابیں جسے یہ کہا جا سکتا ہے کہ شاید ناپید ہو جاتی، اللہ رب العزت نے حضور داعی اسلام پہ اپنا یہ خصوصی فضل فرمایا کہ ان کے توسط سے مشائخ کی وہ قیمتی اور نادر کتابیں منظر عام پہ آئی ہیں۔ ان میں ایک بہت اہم نام مجمع السلوک شریف کا ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ ہندوستان میں جو صوفیہ کی کتابیں ہیں ان کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی ہے مجمع السلوک شریف کے ذکر کے بغیر، ایک انسائکلوپیڈیا ہے۔ تو اسی حوالے سے چند باتیں میں آپ سے عرض کرنے کی کوشش کروں گا، اور وہ چند باتیں بھی عجیب اتفاق ہیں کہ ایک ہی بزرگ کی دو باتیں ہیں، انہی دونوں کا میں نے انتخاب کیا ہے، اور وہ بزرگ ہیں حضرت سہل بن عبداللہ تستری۔ انہی کی دو باتوں کا ہم نے انتخاب کیا ہے۔ ایک مقام پہ حضرت فرماتے ہیں حضرت سہل بن عبداللہ تستری کہ ہمارے یہاں یعنی صوفیہ کے یہاں، مشائخ کے یہاں اصول جو ہیں وہ 7 ہیں، صوفیہ کے اصول 7 ہیں۔ وہ چند بتانے کی ہم کوشش کریں گے آپ کے سامنے، اور یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ سہل بن عبداللہ تستری 3 صدی ہجری کے بزرگ ہیں، تو ظاہر ہے کہ خیر القرون سے ملے ہوئے ہیں، تو اس اعتبار سے بھی ان کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ 3 صدی ہجری کے یہ بزرگ ہیں حضرت سہل بن عبداللہ تستری۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں صوفیہ کے یہاں اصول جو ہیں وہ 7 ہیں۔ سب سے پہلے اتباع قرآن، سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ جو اس راہ میں قدم رکھ رہا ہو تو بنیادی چیز کیا ہے؟ قرآن کی اتباع، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ ہم اور آپ نے یہ دکھ کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ زبانی طور پہ ہم تو ایمان لائے ہیں قرآن پر، لیکن عملی طور پہ ہماری صورتحال کیا ہے؟ اللہ کے نبی کا وہ فرمان پیش نظر رکھیے کہ فرماتے ہیں ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ،
اس شخص کا قرآن پر کوئی ایمان ہے ہی نہیں جو قرآن کی حرام کردہ شے کو اپنے لیے حلال کر لے۔ اللہ معاف کرے کہ آج ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں کس قدر عام ہو چکی ہیں کہ جن اشیاء کو قرآن حکیم نے حرام کر دیا ہے، باہر تو چھوڑیے، مدارس کی چہار دیواری میں ان چیزوں کو ہم نے شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر حلال سمجھ لیا ہے۔ مدارس کی چہار دیواری، ہمیں شکوہ جو ہے وہ کوتوالی کا اور تھانے کا نہیں ہے، شکوہ تو ہمیں مدارس کی چہار دیواری کا ہے کہ جہاں صبح سے لے کر شام تک قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں گونجتی ہیں، وہاں ہم نے ان چیزوں کو حلال کر لیا ہے اپنے لیے جن چیزوں کو اللہ نے اور اس کے کلام نے حرام کیا۔ اب یہ کوئی چھپی ہوئی باتیں نہیں ہیں، آپ خود کسی مدرسے میں نوکری کے متلاشی ہوں تو آپ کو کن راہوں سے گزرنا پڑے گا وہ خوب جانتے ہیں آپ۔ اور یہ سب کھیل کہاں ہو رہا ہے؟ مدارس کی چہار دیواری کے اندر۔ خیر، تو سب سے پہلی چیز حضرت سعد بن عبداللہ تستری نے فرمایا اصول 7 ہیں۔ سب سے پہلا اصول اتباع قرآن، اور اس حوالے سے مجموع السلوک شریف میں حضرت مخدوم شیخ سعد خیرآبادی علیہ رحمۃ والرضوان نے بڑی خوبصورت حدیث نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں ان هذا القرآن هو حبل اللہ المتین وهو النور المبین والشفاء النافع وعصمۃ لمن تمسک ونجات لمن تبعہ۔ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن ہی اللہ کی مضبوط رسی ہے، یہ قرآن ہی اللہ کی مضبوط رسی ہے، اور یہی تو واضح نور ہے، یہی تو کھلی ہوئی روشنی ہے، اور یہی تو شفا بخش بھی ہے اور نفع بخش بھی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں جو اس کو پکڑے رہے گا وہی غلطیوں سے محفوظ رہے گا، جو اس کتاب اللہ سے جس قدر چمٹ جائے گا وہی غلطیوں سے محفوظ رہے گا۔ آج ہم دوسروں کے اوپر یہ بہت آسانی سے کیچڑ اچھال رہے ہیں کہ فلاں غلط فکر کا حامل ہے اور فلاں کی فکر بہک گئی ہے اور فلاں ایسا ہو گیا اور فلاں ویسا ہو گیا ہے، جبکہ خود ہم اپنی زندگی میں جھانک کر دیکھیں تو ہماری صورتحال یہ ہے کہ قرآن سے عدم تمسک کی وجہ سے ہم خود غلط فکر کی طرف چل پڑے۔ تو جو حدیث نقل کی فرمایا کہ جو اس کو پکڑے رہتا ہے وہی غلطیوں سے محفوظ رہتا ہے، اور جو اس کی پیروی کرتا ہے وہی نجات پاتا ہے۔ تو سب سے پہلا بنیادی اصول اتباع قرآن۔ اس کے بعد فرماتے ہیں دوسرا اصول ہے اتباع سنت، حضور کی پیروی۔ اللہ کے نبی کی 2 حدیثیں ہیں، ایک تو بہت مشہور ہے اور ہمارے یہاں جلسوں میں اور ہمارے خطبہ اس کو خوب پڑھتے ہیں، اور اس لیے نہیں پڑھتے ہیں، ہم اس لیے نہیں سناتے ہیں وہ حدیث کو کہ عوام حدیث سے استفادہ کر سکے، ہم اس لیے اس حدیث کو پڑھتے ہیں کہ کسی پر ضرب پڑ رہی ہوتی ہے اور کسی کو اپنے تان و تشنیع کا نشانہ بنانا ہوتا ہے مقصود، اس لیے وہ حدیث پڑھتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ اور علم یہ ہے، یہ تو حرمہ نصیبی ہے، ہماری محرومی ہے کہ جس وقت ہم اس حدیث کو پڑھ رہے ہوتے ہیں کاش کہ ہم اپنے دل کے اندر جھانک کے دیکھ لیتے کہ کیا رسول اللہ محبوب ہیں اپنی جان، اپنے والدین اور اپنی اولاد سے زیادہ؟ جس وقت ہم یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں کا کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان، اس کے ماں باپ اور اس کی اولاد حتیٰ کہ ساری کائنات سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ اس وقت بھی یہ حرمہ نصیبی کہیے کہ ہمیں یہ توفیق نہیں ہو پاتی ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، جس کو قرآن نے ایک مقام پہ کہا تھا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ۔ یہ 8 چیزیں اللہ نے گنانے کے بعد کہا تھا کہ یہ 8 چیزیں اگر اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں اور اللہ کے راستے میں مجاہدے سے زیادہ محبوب ہیں تو پھر انتظار کرو، اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آ کر رہے گا۔ اور آگے کہا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ فاسق ہے کون؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو داڑھی نہیں رکھا وہ فاسق ہے، جس کے دل میں بھی اللہ اور رسول کی محبت مغلوب ہو گئی اور کسی اور شے کی محبت غالب ہو گئی وہی تو فاسق ہے۔ اسی کو تو قرآن نے کہا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، کہ اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ تو ہم اس حدیث کو پڑھتے تو ہیں، اولن تو یہ کہ یہ 2 حدیثیں ہیں جن کو ابھی میں پڑھنے جا رہا ہوں، ان میں سے ہم دوسری کو نہیں پڑھتے، ایک ہی پڑھتے ہیں، لیکن وہ ایک بھی اپنے محاسبے کے لیے نہیں،
اور اپنی نصیحت کے لیے نہیں اور امت کی خیر خواہی کے لیے نہیں، کسی پر چوٹ مارنے کے لیے کرتے ہیں کہ دیکھو یہ ہے حدیث، جبکہ یہاں بھی اس حدیث کو پڑھتے وقت اپنا جائزہ لے لیا جائے۔ اے مسلمان، اپنے دل سے پوچھ، ملا سے نہ پوچھ، اپنے دل سے پوچھ کے دیکھو کہ کیا واقعی رسول اللہ کی محبت اپنی جان سے زیادہ اور اپنی اہل و عیال، والدین اور اولاد سے زیادہ رسول اللہ محبوب ہیں؟ دیکھ لیا جائے، محاسبہ کر لیا جائے۔ تو اتنا آسان نہیں ہے، بول دینا بہت آسان ہے۔ حضرت عمر سے پوچھ دیا تھا رسول اللہ نے، تو حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ ساری کائنات سے زیادہ محبوب ہے، تو حضور نے فرمایا اور تمہاری اپنی جان سے؟ ساری کائنات سے زیادہ میں محبوب تو ہوں، تمہاری اپنی جان سے زیادہ محبوب ہوں کہ نہیں؟ حضرت عمر نے توقف کیا اور کچھ دیر کے بعد کہا یا رسول اللہ ہاں، میں اس بات کی اب گواہی دیتا ہوں کہ آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ وہ توقف کر رہے ہیں، سوچ میں پڑ رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ صرف دعوے رہ گئے ہیں، زبانی جمع خرچ رہ گیا۔ تو ایک حدیث یہ ہے۔ دوسری حدیث جو اصل سنانا مقصود تھا، چونکہ دوسرا اصول کیا ہے؟ اتباع سنت۔ اللہ کے نبی نے ایک موقع پر تو یہ فرمایا کہ تم میں کا کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک والدین، اولاد اور اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اور ایک موقع پر فرمایا لا یؤمن، دیکھیے سانچہ وہی ہے، پیمانہ وہی ہے، لا یؤمن احدکم حتی یکون تبعا لما جئت بہ، تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک وہ اپنی پوری زندگی کو اس چیز کے تابع نہ کر دے جو میں لے کر آیا ہوں۔ جو میں لے کر آیا ہوں، جب تک تم اپنی زندگی کو اس چیز کے تابع نہیں کر دو گے، تمہارا دعوی ایمان جھوٹا ہے، سب منہ پہ مارا جائے گا کل قیامت کے دن۔ تو اور مخدوم شیخ سعد خیر آبادی نے تو بڑی اچھی بات فرمائی ہے، فرماتے ہیں کہ جو اطاعت رسول کے بغیر محبت رسول کا دعویٰ کرتا ہے وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے اور مکار ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ محبت ہو اور اطاعت نہ ہو؟ تو ہم نے گورکھ دھندا بنا دیا، یہ تماشا ہم نے بنا کے رکھ دیا۔ تو جو دوسرا اصول فرمایا اس میں یہ چیز ذہن نشین کر لیں کہ اطاعت رسول اور اطاعت اور محبت جدا نہیں ہو سکتی ہیں۔ جہاں اطاعت ہوگی وہاں محبت ہوگی، جہاں محبت ہوگی وہاں اطاعت ہوگی۔ جب آدمی کسی سے محبت نہیں کرے گا تو کیوں اس کی پیروی کرے گا؟ آپ کہتے ہو کہ بھائی محبت نہیں ہے، محبت نہیں ہے، گستاخ ہے، فلاں ہے، گستاخ ہے، فلاں ہے۔ اس وقت یہ پوری دنیا کا ایک بہت سلگتا ہوا ایشو ہے۔ یہ ابھی کیا کچھ نہیں ہوا، پوری دنیا میں ایک ہنگامہ ہوا۔ ابھی 3-4 روز قبل میں چند علماء کے ساتھ بیٹھا تھا، میں نے کہا مولانا یہ موقع تو ہم نے دیا ہے دوسروں کو، یہ جو آپ چلا رہے ہیں نا گستاخی گستاخی گستاخی، یہ ہم نے دیا ہے۔ پوچھنے لگے وہ کیسے؟ میں نے کہا ہم نے بتایا یہ بھی گستاخ ہے، یہ بھی گستاخ ہے، یہ بھی گستاخ ہے، یہ بھی گستاخ ہے، اور ہم اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے بھی ہیں، ہم اس کے ساتھ معاملات بھی کر رہے ہیں۔ تو دنیا کو ہم نے ذہن دیا کہ ہمارے ساتھ رہنے والا، چلنے پھرنے والا میرے نبی کی گستاخی کرتا ہے اور میں اس کے ساتھ معاملات کرتا ہوں۔ اس کو حوصلہ ملا، اس کو جرت ملی۔ یہ تو خرابی ہمارے اندر ہوئی ہے، ہم نے مواقع فراہم کیے ہیں۔ تو اطاعت اور محبت جدا نہیں ہو سکتی ہے، جہاں محبت ہوگی وہیں اطاعت ہوگی، اور جہاں اطاعت ہوگی وہیں محبت ہوگی۔ تو دوسرا اصول فرمایا کیا کہ اطاعت اتباع سنت، اطاعت رسول۔ اور اس سلسلے میں ایک بات اور ذہن نشین کر لیں، بڑی اچھی ایک ربائی لکھی ہے حضرت مخدوم شیخ سعد خیر آبادی نے کہ اطاعت رسول کے وقت اور محبت رسول کے وقت رسول اللہ کی عظمت اور آپ کی شان کس قدر دل و دماغ میں سمائی ہوئی ہو، کیسی شان ہو۔ تو بہت پیاری ربائی ہے، فرماتے ہیں قائد و سابق صراط اللہ بہز قرآن بداں و از اخبار جز بدست و دل محمد نیست حل عقد خزانہ اسرار۔ بہت پیاری ربائی ہے، فرماتے ہیں کہ رائے حق کے قائد و رہنما محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن و حدیث سے بہتر تصور کرو۔ راہ حق کے قائد و رہنما محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن و حدیث سے بہتر جانو، قرآن سے افضل جانو۔ یہ عظمت جب تک دل و دماغ میں نہیں سمائے گی، وہ محبت، وہ اطاعت۔ اور پھر فرماتے ہیں اگلے شعر میں کہ جز بدستو دل محمد نیست
حل عقد خزانہ اسرار. کیوں؟ اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس اور قلب اطہر سے ہٹ کر کہیں بھی چلے جاؤ، حق تعالیٰ کے اسرار کی گرہیں کوئی کھول ہی نہیں سکتا. حق تعالیٰ کے اسرار و معارف کی گرہیں اگر کوئی کھولے گا تو وہ قلب مصطفیٰ ہے یا دست مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو کلام اللہ کے نور سے اگر تمہارے سینے کو منور کرنا چاہتے ہو تو اس کا سہارا قلب مصطفیٰ ہے، اس کا سہارا دست مصطفیٰ ہے، اس کا سہارا ذات مصطفیٰ ہے. تو اتباع سنت کے وقت جب ہم اتباع سنت کے لیے اٹھیں اور اپنے آپ کو آمادہ کریں اور تیار کریں تو اس سے پہلے یہ عظمت و شان مصطفیٰ اپنے دل و دماغ میں سما لیں. اور اگر یہ عظمت و شان نہ اتری دل و دماغ کے اندر تو پھر نہ جانے کیسے کیسے فتنے جنم لیں گے. اس طرف ہمیں جانا بھی نہیں ہے اس وقت، وہ ہمارا موضوع بھی نہیں ہے. تو یہ دو چیزیں ہوئیں. پہلی چیز تھی اتباع قرآن، دوسری چیز تھی اتباع سنت، اور پھر تیسری چیز عقل حلال. صوفیہ کے یہاں جو اصول ہیں 7. اچھا ہاں، یہاں پہ لیکن ایک بات اور ضرور عرض کروں گا، بہت پیاری بات، بہت پیاری بات، جس کو کہتے ہیں نا کہ اگر خطیب بولے تو فصل الخطاب، قول فیصل. وہ ہم لوگوں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا نا کہ کسی کی بہت اچھی بات پہ کسی نے اٹھ کے کہا تھا فالقول قولک، کہ بات تو آپ ہی کی ہے بس بات ختم. فالقول قولک، بات تو آپ ہی کی ہے بس بات ختم. اس کے بعد پھر کسی گفتگو کی گنجائش ہی نہیں رہ جاتی ہے. تو مخدوم شیخ سعد خیر آبادی نے نقل کیا، حضرت سہل بن عبداللہ تستری کی پوری بات کو نقل کیا، 7 اصول بتائے، 7 کو نقل کیا. لیکن ان دونوں کے بعد اتباع قرآن اور اتباع سنت کے بعد جو خود گرہ لگاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ان 2 اصولوں کے بیان کے بعد اب کسی اصول کے بیان کی حاجت نہیں. جب اتباع قرآن اور اتباع سنت کہہ دیا گیا تو باقی سارے اصول 7 ہی نہیں، قیامت تک جتنے ایجاد ہوتے رہیں اصول، جتنے بنائے جاتے رہیں اصول، سب انہی دونوں کے اندر آ جائیں گے، اتباع قرآن اور اتباع سنت. یہاں سے دونوں کے لیے نصیحت ہو گئی. وہ جو صوفیہ پہ زبان تان دراز کرتے ہیں کہ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو چھوڑ کر دوسری طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں، ان کے لیے آئینہ ہے اور ان کے چہرے پہ تماچا ہے کہ نقل کرنے کے بعد مخدوم شیخ سعد خیر آبادی جو ایک طرح سے اسپرچول امپائر تھے، اور وہ خود فرماتے ہیں کہ اب ان 2 اصولوں کے بعد تو کسی کی حاجت ہی نہیں رہی ہے. ان کے لیے بھی یہ تماچا ہے اور متوسلین، معتقدین، صوفیہ کے نام لیواؤں کے لیے بھی نصیحت ہے کہ اس کے بغیر سب بیکار ہے. وہ سارے دعوے حوام منصورہ ہو جائیں گے. اگر اتباع قرآن اور اتباع سنت نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہے، پھر کچھ بھی نہیں ہے. اگر اتباع قرآن اور اتباع سنت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. میں بار بار اس پر زور دے رہا ہوں کہ پھر کچھ بھی نہیں ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ تیسری چیز جو ہے وہ عقل حلال. عقل حلال تو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جسے حلال کیا ہے اسے کھانا ہے، جسے حلال نہیں کیا اس سے بچنا ہے. لیکن آپ یہاں بیٹھے ہیں، خانقاہ کی 4 دیواری میں بیٹھے ہیں، تو صوفیہ کا تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کوئے جانا سے خاک لاتا ہوں، اپنا قبلہ الگ بناتا ہوں. ان کا معاملہ تو کچھ الگ ہی ہے نا. تو صوفیہ فرماتے ہیں، حضرت مخدوم شیخ سعد خیر آبادی نے لکھا ہے کہ یہ تو عوام کے لیے ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے اسے کھاؤ، جسے حرام کر دیا اس سے بچ جاؤ. لیکن اہل اللہ کے لیے اور سالکان راہ طریقت کے لیے ان چیزوں سے بھی بچنا واجب ہے جو چیزیں شبہ والی ہیں. مشتبہ ہو گئی چیز اب نہیں کھا سکتے ہو. اگر مشتبہ ہو گئی چیز تو نہیں کھا سکتے ہو. بلکہ آگے چل کے لکھا ہے کہ علماء کے نزدیک بادشاہوں کے تحفے جائز ہیں. اگر بادشاہ تحفہ پیش کرے علماء کے لیے یہ جائز ہے، لیکن صوفیاء کو اگر بادشاہ تحفہ پیش کرے تو اس وقت تک قبول نہ کریں جب تک اس کے پاک ہونے کا یقین نہ ہو جائے. جب تک اس کے پاک ہونے کا یقین نہ ہو جائے. یہ ہے عقل حلال کی نعمت. اللہ کے نبی سے ایک صحابی نے سوال کر دیا
کہ یا رسول اللہ دعا فرما دیں کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں، کہ میں جو دعا کروں اللہ رب العزت اسے قبول فرما لے۔ تو اس کے جواب میں بڑی خوبصورت بات اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی۔ وہ کیا؟ حضور فرماتے ہیں ایک ہی نسخہ ہے اس کا۔ ہم لوگ نہ جانے کتنی محنتیں کرتے ہیں اور کتنا جو ہے وہ بھانچتے رہتے ہیں کہ دعا قبول ہو جائے، پھر ایسا کریں گے تو دعا قبول ہو جائے گی۔ اور یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی کو نسخہ سکھایا ہے، بتایا ہے۔ وہ کیا؟ جب انہوں نے آرزو کی کہ مجھے بتائیں کہ میں وہ کون سی چیز کروں کہ جس سے میری دعائیں اللہ رب العزت قبول فرمانے لگے، تو پیغمبر فرماتے ہیں اپنے کھانے کو حلال کر لو، اللہ رب العزت تمہاری دعائیں قبول کرنے لگے گا۔ بس تو سمپل سی چیز ہے اپنے لیکن کہنا ہے سمپل سی چیز، اس پہ عمل بہت مشکل ہے، عمل بہت مشکل ہے۔ کہہ دینا آسان ہے، یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو باطن سیاہ ہو گئے، ہمارا قلب سیاہ ہو گیا۔ بڑی اچھی بات کسی نے لکھی تھی سوشل میڈیا پہ کہ اس وقت ہماری حالت کیا ہو گئی، ہم میں سے کسی کو یہ نہیں پتا ہے، میں جب ہم میں کہہ رہا ہوں نا تو ہم علماء کی برادری، ہم میں سے کسی کو یہ نہیں پتا ہے کہ کل قیامت کے دن میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن سب کو یہ پتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یہ قلب کی سیاہی نہیں تو اور کیا ہے؟ سب دعوے دار ہے، سب دعوے دار ہے۔ اور میرے پاس میں بتاتا ہوں کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ خرابیاں بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، ان میں ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو عقل حلال سے دور کر لیا۔ جس وقت ہم اپنا لقمہ اٹھا کے منہ میں ڈال رہے ہوں، تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیں کہ حلال ہے یا نہیں ہے۔ کسی مفتی صاحب کے پاس جانے کی حاجت نہیں پڑے گی، وہ جو اللہ کے نبی کا فرمان ہے نا کہ اپنے دل سے فتویٰ پوچھو، تمہارا دل تمہیں جواب دے گا، وہ بتا دے گا کہ یہ کیا ہے۔ 3 چیزیں ہوئی، چوتھی چیز فرماتے ہیں ایذائے مسلم سے پرہیز۔ یہ چوتھا اصول ہے سالکین، سب کے لیے، سالکین کے لیے خاص طور پہ۔ ہم اور آپ صوفیہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والے ہیں، بلکہ یوں کہوں گا کہ ہماری تو روزی روٹی جو ہے ان کے صدقے میں، ہم تو ان کے نام کا کھاتے ہیں، ہم تو صوفیہ کے نام کا ہی کھاتے ہیں، سیدھی سی بات ہے۔ کم از کم میں تو اپنے بارے میں بول ہی سکتا ہوں نا کہ میں تو ان کا صدقہ کھاتا ہوں، ورنہ اپنا ہے کیا ہمارا؟ تو ہم لوگوں کو سوچنے کی یہ چیز ہے اور ضرورت ہے اس بات کی۔ پھر تو چوتھی چیز فرماتے ہیں کہ ایذائے مسلم سے اجتناب، اس کے بغیر سارے دعوے بیکار ہیں۔ کسی بھی مسلم کو، بلکہ آگے چل کے اس کو وائڈ بھی کیا جا سکتا ہے، کسی بھی خلق خدا کو تکلیف پہنچانے سے گریز۔ عام طور پہ کسی بھی خلق خدا کو تکلیف پہنچانے سے گریز، اور خاص طور پہ اپنے مسلم بھائیوں کو تکلیف پہنچانے سے گریز، مسلم بھائیوں سے۔ یہ جب میں لفظ بول رہا ہوں نا مسلم بھائیوں، تو ذرا اس پر رک کر غور کیجئے، یا تو کہنا بند کیجئے کہ دنیا میں اس وقت اتنے مسلمان ہیں، کہا کہتے ہیں؟ جب کہیں درخواست دینی ہوتی ہے، جب کہیں احتجاج درج کروانا ہوتا ہے، تو ہم یہ کیا لکھتے ہیں؟ اتنے ارب مسلمانوں کا دل دکھایا گیا ہے۔ یہ کیوں لکھتے ہیں آپ؟ یہ کیوں نہیں لکھتے ہیں کہ 17,000 مسلمانوں کا دل دکھایا گیا؟ اس لیے کہ آپ تو 17,000 ہیں۔ یہ جب مسلمان آپ ہی ہیں، باقی سب کافر ہی ہے، تو یہ لکھنا بند کیجئے اتنے لوگوں کا دل دکھایا گیا ہے۔ کتنے لوگ حج کرنے گئے تھے؟ تو 40 لاکھ۔ کیوں بھائی 40 لاکھ کیوں؟ بتائیے کہ 2200 لوگ گئے تھے حج کرنے۔ مسلم کہہ بھی رہے ہیں، مسلمانوں کی فہرست میں نام لکھ بھی رہے ہیں، اور پھر پیغمبر کا فرمان بھول رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مسلم کا حق کیا ہے؟ بہت خوبصورت حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں مثل المؤمنین فی توادہم و تراحمہم کمثل الجسد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى۔ تو مسلمانوں کی مثال، آپس میں مومنین کی مثال، ایک دوسرے سے محبت میں، الفت میں، پیار میں ایک جسم کی طرح۔
اگر ایک جسم کے کسی عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم بخار سے تپنا شروع ہو جاتا ہے، مبتلا ہو جاتا ہے۔ آج اللہ معاف کرے یہ بدترین دور امت مسلمہ پہ گزر رہا ہے کہ ہم چور دروازے سے اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف شکایتیں کروا رہے ہوتے ہیں، اور اس لیے نہیں کہ واقعی وہ مجرم ہے، اس لیے نہیں کہ واقعی وہ ظالم ہے، اس لیے نہیں کہ واقعی وہ چور ہے، کس لیے؟ وہ دو شعر اوپر کا ایک شعر بھول رہا ہوں، دو مصرع اخیر کا دو مصرع تھا کہ اسے مصلوب ہی کرنا پڑے گا، اسے مصلوب ہی کرنا پڑے گا کہ اس کی فکر ہم سے مختلف ہے، کہ اس کی فکر ہم سے مختلف ہے۔ اب ہم سے فکر مختلف ہو گئی تو سزا کیا ہے؟ پھانسی پہ چڑھاؤ۔ یہ وائرس اور یہ کیڑے ہمارے اندر پیدا ہو چکے ہیں تو ہم اپنے مسلم بھائیوں کی چور دروازوں سے غیروں کے ہاں شکایت درج کروا رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ ایک جسم کی طرح ہے۔ امیر مینائی کا شعر یاد کریں کہ کہتے ہیں خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، یہ ہے مسلمان کی شان، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، یہ ہے مسلمان۔ تو ایذائے مسلم سے اجتناب کے بغیر آپ راہ سلوک طے نہیں کر سکتے ہیں۔ معرفت ربانی اس کا نور کسی صورت میں حاصل نہیں ہو سکتا ہے جب تک آپ اس اصول سے اپنے آپ کو، اس فکر سے، ایذائے مسلم سے اپنے آپ کو بچا نہ لیں۔ اور بہت ساری حدیثیں ہیں، اللہ کے نبی نے تو فرمایا کہ لا تدخل الجنہ حتی تؤمنوا، تم میں کا کوئی شخص جنت میں نہیں داخل ہو سکتا جب تک مومن نہ ہو جائے۔ اتنا تو ہمیں یاد رہتا، اور باقی حدیث یہ تو ایک ٹکڑا ہے، لا تدخل الجنہ حتی تؤمنوا، ہم اس پر دوسروں پہ چسپا کرتے ہیں، بغیر ایمان کے جنت میں جا ہی نہیں سکتا چاہے جتنی نماز پڑھ لے، اتنا چسپا کر دیا۔ آگے سنیے کیا ہے، فرماتے ہیں لا تدخل الجنہ حتی تؤمنوا، تم میں کا کوئی شخص جنت میں نہیں داخل ہو سکتا جب تک مومن نہ ہو جائے، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم میں کا کوئی شخص مومن بھی نہیں ہو سکتا ہے جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگ جائے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کسی مولوی صاحب کا، کسی مفتی صاحب کا اور قاضی صاحب کا فتویٰ نہیں ہے، یہ جو شریعت لے کر آیا ہے اس کا قول ہے۔ یہ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ کوئی مومن بھی نہیں ہو سکتا ہے تم میں کا جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگ جائے۔ اور پھر فرماتے ہیں اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، تو کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جس پہ عمل کرنے کی وجہ سے تمہارے مابین محبت پیدا ہو جائے؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، تو صحابہ نے بیک زبان کا کیوں نہیں؟ اللہ کے رسول ارشاد فرمائیں، وہ نسخہ بتائیں کہ جس پہ عمل پیرا ہونے سے ہمارے درمیان الفت پیدا ہو جائے۔ پیغمبر فرماتے ہیں افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام پھیلاؤ، آپس میں سلام پھیلاؤ۔ اور اس کو میں ترجمے کے ساتھ اگر کہوں تو کہوں گا آپس میں سلامتی پھیلاؤ، آپس میں سلام بھی پھیلاؤ، اور سلام کس لیے پھیلاؤ؟ تاکہ سلامتی پھیلے۔ اس سلام کا مقصد ہی وہی ہے نا۔ جس وقت ہم سلام کر رہے ہوتے ہیں تو میں نے اپنے شیخ کی مجلس میں سنا ہے کہ گویا ہم اپنے بھائی کو یہ میسج دے رہے ہوتے ہیں، جب میں نے کہا السلام علیکم تو ہم نے اپنے بھائی کو یہ پیغام دے دیا کہ مطمئن رہنا، میری وجہ سے تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہونے والی ہے، میرے وجود سے تمہیں اگر پہنچے گی تو سلامتی پہنچے گی، کوئی ایذا کوئی ضرر نہیں پہنچنے والا ہے تمہیں۔ وہ ہے نا سلام، اصل سلام تو وہ ہے۔ پیغمبر ایک صحابی کے گھر سے گزر رہے ہیں تو دروازے سے کہا السلام علیکم، تو وہیں کھڑے تھے، وہیں دروازے کے پاس ہی۔ اس زمانے کے کوئی مکانات جو ہیں وہ 10-20 کمروں پہ مشتمل تو نہیں ہوتے تھے، ایک روم کا کمرہ گھر ہوتا تھا، تو وہیں کھڑے تھے۔ انہوں نے سنا، جواب دیا، مگر اتنا دھیرے دیا کہ حضور تک نہ پہنچے۔ حضور نے پھر سلام کیا، انہوں نے پھر جواب دیا، مگر پھر دھیرے۔ حضور نے پھر سلام کیا، انہوں نے پھر جواب دیا، پھر دھیرے، کہ حضور تک نہ پہنچے۔ حضور واپس ہونے لگے تو دروازہ کھولا، دوڑ کے آئے۔ حضور نے کہا میں نے تمہیں سلام کیا تھا۔ آپ نے کہا یا رسول اللہ میں نے جواب دیا تھا۔ حضور نے فرمایا میں نے سنا نہیں، میں نے 3 مرتبہ سلام کیا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے 3 مرتبہ جواب دیا، ارادتاً میں نے آواز پست رکھی کہ آپ تک آواز نہ پہنچے۔ پوچھا حکمت؟ کہا اس لیے کہ اگر پہلی ہی مرتبہ بلند آواز سے جواب دے دیتا تو 2 مرتبہ ایکسٹرا آپ کی زبان مبارک سے سلامتی کی دعا نہ ملتی مجھے، تو میری تو تمنا یہ تھی کہ اس لیے دھیرے جواب
جواب دے رہا ہوں تاکہ پیغمبر کی زبان سے سلامتی کی دعا ملتی رہے. یہ ہے حکمت سلام کی. اچھا یہاں پہ ایک حدیث اور سنائے بغیر نہیں رہ سکتا. پیغمبر فرماتے ہیں جسے جانتے ہو اسے بھی سلام کرو, جسے نہیں جانتے ہو اسے بھی سلام کرو. اور ہمیں سکھایا کیا جا رہا ہے آج مدرسے کی چہار دیواری میں بیٹھ کر کے کہ سلام کرنے سے پہلے ٹیسٹر لے کے رکھنا, جیب میں لگا کے دیکھنا جل رہا ہے کہ نہیں جل رہا, جلے گا تو سلام کرنا ورنہ مت کرنا. تو میں تیری مانوں کہ پیغمبر کی مانوں؟ میں نے کلمہ مولوی کا پڑھا ہے یا پیغمبر کا پڑھا؟ پیغمبر فرماتے ہیں جسے جانتے ہو اسے بھی سلام کرو اور جسے نہیں جانتے ہو اسے بھی سلام کرو. نہیں جانتے ہو, ہم شک میں مبتلا رہتے ہیں, شک میں مبتلا رہتے ہیں. شک کی کیا بات ہے بھائی؟ تو میں پیغمبر کا کلمہ پڑھ کے آیا ہوں. حضور نے فرمایا جسے جانتے ہو کرو, جسے نہیں جانتے ہو اسے بھی کرو. اور اس حدیث میں کہا کہ یہی تو وہ نسخہ شافی ہے کہ جس کی بنیاد پہ تمہارے درمیان محبت و الفت پیدا ہوگی. تو حدیث کو اس طرف سے پڑھیں یا اس طرف سے پڑھیں؟ اس طرف سے پڑھیں گے تو ہوگا تم میں کا کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکتا جب تک مومن نہ ہو جائے, مومن نہیں ہو سکتا جب تک محبت نہ کرنے لگ جائے, محبت نہیں پیدا ہو سکتی جب تک سلام نہ پھیلانا شروع کر دے. یہ ادھر سے ہوا. ادھر سے پڑھیں آپ, سلام پھیلاؤ محبت ہو جائے گی, محبت ہوگی مومن ہو جاؤ گے, مومن ہو جاؤ گے جنتی ہو جاؤ گے. یعنی سلام ہی تو ہے جو جنت میں تمہیں لے جائے گی. تو کہا چوتھا اصول کیا ہے؟ ایذائے مسلم سے اجتناب, ایذائے مسلم سے گریز. اور یہاں پہ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ اسلام کیا ہے. ایک حدیث اور یہاں پہ اس حوالے سے عرض کر دوں, اسلام کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تمہارا دل اللہ کے حضور سپر انداز ہو جائے. ایک چیز, تمہارا دل اللہ کے حضور بچھ جائے, ایک چیز. دوسری چیز اسلام یہ ہے کہ تمہاری زبان سے اور تمہارے ہاتھ سے مسلمانوں تک امن پہنچنے لگ جائے. یہ ہے اسلام. تو پیغمبر کی بتائی ہوئی تعریف ہے, اس سے بھی زیادہ کوئی جامع اور معنی ہو سکتی ہے؟ چاہے جتنی تعریفیں بعد میں لکھی جائیں گی اور منطق اور فلسفے کے اصول کو پیش نظر رکھ کر کے وہ ساری دھری کی دھری رہ جائیں گی. وہ شعر ہے نا سید سراواہی کا ہے غالباً کہ بہت سمجھا ہے قاضی جی نہ ہم کا اب تو سمجھاؤ کہ ایسی کل کتابیں ہیں بھسولی میں دھری اپنی. جب بات کتاب اللہ اور اقوال رسول اللہ سے متصادم ہو جائے گی, جب بات کتاب و سنت سے متصادم ہو جائے گی تو ہم ایک لائن میں کہہ کے گزریں گے کہ ایسی کل کتابیں ہیں بھسولی میں دھری اپنی, اگر متصادم ہو جائے قال اللہ اور قال الرسول سے. تو اللہ کے نبی نے کیا تعریف کی؟ تمہارا دل اللہ کے حضور بچھ جائے, سپر انداز ہو جائے, اور تمہاری زبان اور تمہارے ہاتھ سے مسلمانوں کو امن پہنچنے لگ جائے. یہی اسلام. اور اس کے بعد فرمایا پانچویں چیز, پانچواں اصول, معاصی سے اجتناب, گناہوں سے پرہیز. ہماری راہ طے نہیں ہو سکتی ہے, اللہ کی معرفت کا نور حاصل نہیں ہو سکتا ہے جب تک گناہوں سے پرہیز نہیں کریں گے. اب میں تیزی میں آگے بڑھ جا رہا ہوں چونکہ وقت ہو چکا ہے. اور اس کے بعد چھٹی چیز ہے توبہ. سمجھتے ہی ہیں. یہاں تو میں تو کہتا بھی ہوں, ابھی بھی کہہ رہا تھا اپنے احباب سے کہ بھیا یہاں تقریر مت کروایا کیجیے ہم سے, آپ لوگ کیا کیجیے. یہاں بولنے میں ہم نے یہ کہا کہ ڈر نہیں لگتا ہے, حیا آتی ہے, شرم آتی ہے. بخدا کہہ رہا ہوں کہ حیا آتی ہے, شرم آتی ہے. پھر ہمارے ذیشان بھائی نے مسکرا کے دیکھا, گویا پوچھنا چاہ رہے تھے کہ ڈر کیوں نہیں لگتا ہے, یعنی میاں حضور رہتے ہیں سامنے. تو میں نے کہا باپ سے ڈرنا کیا بھائی, باپ کے سامنے غلطی ہوگی اصلاح کریں گے, اس میں ڈرنا کیا. لیکن حیا آتی ہے. کیوں حیا آتی ہے؟ کہ خود اپنی زندگی کو جب ان اصولوں پہ دیکھتا ہوں تو کوڑا کاغذ معلوم ہوتا ہے, کچھ نہیں نظر آتا ہے. اب یہ توبہ پہ بولنا نہیں ہے, بس یہ دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے بھی توبہ کی توفیق بخش دے, تاکہ اس کے بغیر کچھ سب بیکار ہے. بہرحال میں پھر عرض کر دوں کہ دعا فرما دیں آپ حضرات کہ اللہ مجھے توبہ کی توفیق بخشے, جو حقیقی توبہ ہے, واقعی جو توبہ ہے. اور اس میں بھی بڑی اچھی بات حضرت مخدوم شیخ سعد خرابادی نے لکھی ہے کہ توبہ کی 3 قسمیں ہیں. ایک عام لوگوں کی توبہ, ایک خاص لوگوں کی توبہ, اور ایک اخص الخاص. یہ تینوں الگ الگ ہیں.
وہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ عام لوگوں کی توبہ یہ ہے کہ انسان گناہوں سے اجتناب کا عہد کر لے، عزم مصمم کر لے کہ اب آج کے بعد سے کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ ایک خاص لوگوں کی توبہ ہے، وہ خاص لوگوں کی توبہ یہ ہے کہ وہ اپنی نیکیوں سے آنکھیں پھیر لیں۔ یہ تو ایک جملہ ہے، لیکن کسی واقعی شیخ کامل کی صحبت میں بیٹھیں تو اس ایک جملے سے وہ معانی کے کتنے سمندر نکالیں گے۔ یہ تو انہی کا حصہ ہے۔ تو فرمایا کہ خاص لوگوں کی توبہ یہ ہے کہ وہ اپنی نیکیوں سے آنکھیں پھیر لیں، اور اس میں تو اچھے اچھے جو ہے وہ غرق ہو جائے۔ نیکیوں سے آنکھیں پھیر لینا۔ اور تیسری فرمایا جو اخص الخاص لوگوں کی توبہ ہے، پوری خلق خدا سے اپنی توجہ پھیر کر حق تعالیٰ کی طرف رخ موڑ لے۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا جس کو کہا گیا، کچھ نہیں۔ ہم نے شیخ کی میں مجلس میں ایک شعر سنا تھا، بہت پہلے پڑھتا تھا، آج پھر یاد آیا کہ کیا ہے، میری ہستی بھی مٹا دے تیرے صدقے اے دوست، یعنی اب میں نہ رہوں صرف تیری یاد رہے، یعنی اب میں نہ رہوں صرف تیری یاد رہے۔ تو ہم تو یہ دعا کریں گے کہ کم از کم اللہ ہمیں عام لوگوں کی بھی توبہ کی توفیق عطا فرما دے، تو بہت بڑی بات ہے اور بہت بڑی سعادت ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہاں پہ جب اس بات کو میں ذکر کر رہا تھا تو مجھے وہ بات بھی یاد آ گئی کہ جب عقل حلال کے حوالے سے میں گفتگو کر رہا تھا تو ہم نے پڑھا آج کے مخدوم شیخ سعد خیر آبادی فرماتے ہیں کہ یہ تو ان لوگوں کا معاملہ تھا کہ شبہے کی چیزوں سے بھی بچ جاتے تھے، یہ متقدمین صوفیہ، اور متأخرین صوفیہ کا موقف وہ ذرا نیچے آئے زمانے کے تقاضے، تو وہ کہتے ہیں کہ اب تو ہم یہ دعا نہیں کرتے اللہ رب العزت سے 200 سال گزر جانے کے بعد، یہ دعا نہیں کرتے کہ ہمیں پاک اور غیر مشتبہ رزق عطا فرما، ہم تو یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار وہ رزق عطا فرما جس پر تیرا عذاب نہ ہو۔ نیچے آ کر کے تو یہاں بھی چونکہ یہاں نیچے آ کر کے میں کہہ رہا تھا، اس لیے مجھے اس وقت وہ بات یاد آ گئی کہ ہم لوگوں کو تو اللہ رب العزت اگر عام لوگوں کی بھی اپنے ان خواص کے صدقے میں عام لوگوں کی بھی توبہ کی توفیق میں رحمت فرما دے تو بہت بڑی بات ہے یہ۔ اور ساتویں چیز ہے حقوق کی ادائیگی۔ اب یہ حقوق مختلف ہو سکتے ہیں، ظاہر ہے کہ ہم جس سماج میں رہ رہے ہیں، جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، جن جن چیزوں سے ہمارا واسطہ پڑ رہا ہے ان ساری چیزوں کے حقوق ہیں ہمارے اوپر۔ ہم جس سماج میں رہ رہے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے آسان وہی ہے کہ ہم جس سماج میں رہ رہے ہیں اس سماج میں جن جن چیزوں سے ہمارا واسطہ ہے ان کے کچھ حقوق ہیں ہمارے اوپر، اور ہم اس راہ میں اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتے ہیں، بلکہ مسافر بھی نہیں ہو سکتے اس راہ کے جب تک ہم حقوق کی ادائیگی نہ کرنے والے بن جائیں۔ کم از کم تو حقوق المسلم تو ادا کریں۔ تو یہ دو تین باتیں ہیں کہ حقوق المسلم کے حوالے سے کہ کم سے کم یہ تو ادا کر لیں ہم۔ حقوق المسلم میں اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں جامع بات ارشاد فرما دی ہے کہ 5 حقوق ہیں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر، اتنا بھی ادا کر لینا تو انقلاب آ جائے۔ وہ کیا کہ جب کسی مسلمان پہ نظر پڑے سلام کرو، کوئی بیمار ہو جائے عیادت کو جاؤ، اور یہ چیزیں تو خاص طور پہ ہم لوگوں کے لیے ہیں، بالخصوص کہ ہم وہ لوگ جو صرف نصیحتیں کرتے ہیں، صرف دوسروں کو سمجھاتے ہیں، ہمیں یہ توفیق نہیں ملتی ہے کہ کوئی بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت کو بھی جائے۔ اب وہ حدیث سناتے ہیں اور عوام سے واہ واہی لوٹتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ کل قیامت کے دن اللہ کسی بندے سے کہے گا کہ میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھلایا نہیں۔ وہ بندہ عرض کرے گا باری تعالیٰ تو ان چیزوں سے منزہ ہے، پاک ہے، تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے، تو کیسے بھوکا اور پیاسا ہو سکتا ہے؟ پروردگار فرمائے گا میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تو اس کی عیادت کو جاتا مجھے پاتا، میرا فلاں بندہ بھوکا تھا اس کی بھوک مٹاتا گویا تو میری بھوک مٹاتا، فلاں بندہ پیاسا تھا اس کی پیاس بجھاتا گویا میری پیاس بجھاتا۔ تو دوسرا حق جو ہے مسلمان کا وہ عیادت ہے۔ تیسرا حق ہے جنازے میں شرکت۔ کوئی مسلمان کا انتقال ہوا، جائیے نا آپ جنازہ پڑھیے نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا اقراری تھا، وہ اتنا کافی نہیں ہے؟
اور اگر بہت کوریدنا ہے کہ نہیں جی ایمان و کفر کا پتہ بھی کیے بغیر نہیں جائیں گے، تو پھر پیغمبر نے جو معیار بتایا ہے اس کو پتہ کرو۔ پیغمبر فرماتے ہیں بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ بندہ اور اس کے کفر کے درمیان جو چیز ہے وہ نماز ہے۔ اگر بہت شوق پیدا ہو جائے نا کہ نہیں جب تک ہم ایمان و کفر کے فیصلے نہیں کر لیں گے اس وقت تک نہیں جائیں گے کسی کے جنازے میں شرکت کرنے کی، تو پیغمبر نے یہ معیار دیا ہے کہ یہ بندہ ہے، یہ کفر ہے، اور یہ بیچ میں نماز ہے۔ یہ نماز ہے جو بندے سے کفر کو ملنے نہیں دے رہی ہے، اگر بیچ سے نماز ہٹا دو تو کفر تو بندے سے جا کے گلے لگ جائے گا۔ یہ پیغمبر کی بات ہے۔ اور اگر آپ کہیں گے کہ تعویل ہوگی تو پھر تعویل ہر جگہ ہوگی، پھر حدیث رسول ہی میں کیوں ہوگی؟ اور اس کے ساتھ کہا چھینک کا جواب دینا، یہ بھی مسلمان کا حق ہے۔ چھینک کا ابھی میں سوچ رہا تھا بیٹھ کے چھینک کا جواب دینا تو بہت چھوٹی سی چیز ہے، لیکن جب اس جواب پہ میں غور کر رہا تھا تو سمجھ میں آیا کہ یہ کیا حق کی ادائیگی ہو رہی ہے۔ ایک مسلمان کو چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ، اب جواب میں کہہ کیا رہے ہیں؟ اگر اس اعتبار سے دیکھیے کہ چھینک کا ہی جواب دینا ہے تو لگے گا کہ یہ کوئی بہت بڑا حق نہیں ہے، لیکن جو جواب آپ دے رہے ہیں یرحمک اللہ، اللہ آپ کے اوپر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، تو اس سے بڑا حق مسلمان کا اور ہو کیا سکتا ہے؟ اس جواب پہ غور کریں آپ۔ اور اس کے بعد کہا قبول دعوت، یہ بھی حق ہے ایک مسلمان کا کہ اگر کوئی مسلمان ہمیں دعوت دے تو ہم اس کو قبول کر لیں۔ کھانے کی دعوت دے تو رد نہ کریں، توجہ چاہوں گا اس پر۔ کھانے کی دعوت دے تو رد نہ کریں چاہے جیسا ہو۔ پیغمبر فرماتے ہیں لو دعیت الی قراع لعجبت، اگر مجھے ایک ہڈی پر بھی دعوت دی جائے گی تو میں اس دعوت کو قبول کروں گا۔ اگر دسترخوان پہ ہڈی کے سوا کچھ بھی نہ ہو اور صرف اس پر مجھے دعوت دی جائے گی تو میں قبول کروں گا۔ اب ذرا توجہ چاہوں گا اس پر۔ کھانے کی دعوت اس میں بھی ایک ہڈی پر ہو تو بھی رد نہیں کرنا ہے۔ اگر دین بتانے کی دعوت دی جائے تو ہمیں دعوت دی جاتی ہے کس لیے کہ آئیے ہمیں دین بتائیے، آئیے اللہ کا پیغام سنائیے، اس وقت ہم رد کرتے ہیں یا قبول کرنے سے پہلے اپنے معاملات طے تمام کرتے ہیں دین پہنچانے کے نام پہ۔ اس دعوت کو قبول کرنے سے پہلے کتنے شرائط ہوتے ہیں ہمارے، اللہ کی پناہ۔ تو اس اعتبار سے تو ہے ہی یہ، اس اعتبار سے دیکھیں کہ ایک مسلمان اگر دوسرے مسلمان کو دعوت دے رہا ہے تو اس کا حق ہے کہ وہ اس کی دعوت قبول کرے۔ تو کھانے پہ دعوت دے تو قبول کرو، اور اگر دین پہنچانے کی دعوت دے اور اس کو رد کیا جا رہا ہے بڑی آسانی کے ساتھ، اور اس پر کاروبار ہم نے بنا کے رکھ لیا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ تو یہ 7 چیزیں، اتباع قرآن، اتباع سنت، عقل حلال، ایذاء مسلم سے اجتناب، معاصی سے اجتناب، توبہ اور حقوق کی ادائیگی، یہ سہل بن عبداللہ تستری نے فرمایا، اور حضرت مخدوم شیخ سعد خیر آبادی نے تفصیل کے ساتھ اس کو نقل کیا۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری کی ایک بات اور بتا دوں، آپ سے پوچھا گیا اہل سنت کی پہچان کیا ہے، اور بغیر کسی تبصرے کے میں صرف ان کی بات آپ کے سامنے نقل کروں گا، تبصرہ آپ کو خود کرنا ہے، فیصلہ آپ کو خود کرنا ہے۔ اور پھر میں بتا دوں کہ 3ری صدی ہجری کے بزرگ ہیں یہ، 280 ہجری کے، 3ری صدی ہجری کے بزرگ، اور ان سے پوچھا گیا سنی کون ہے؟ سنی بڑی آسانی سے ہم لوگ تماشا بنائے ہوئے ہیں اس وقت۔ تو حضرت سہل بن عبداللہ تستری 10 علامتیں بتا رہے ہیں اہل سنت کی، 10 علامتیں، وہ میں صرف آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دے رہا ہوں بس، اور آپ خود اس پر غور و فکر کیجئے گا، یہاں سے جانے کے بعد سوچئے گا۔ فرماتے ہیں سب سے پہلی پہچان اہل سنت کی، نماز پنجگانہ جماعت سے ادا کرے۔ یہ کس کی پہچان ہے؟ اہل سنت کی۔ اور پہلی پہچان 10 میں سب سے پہلی، نماز پنجگانہ جماعت سے ادا کرے۔ اللہ معاف کرے اس وقت ہماری حالت کیا ہو گئی ہے؟ ایک تو قصدن تارک صلاۃ ہیں ہم لوگ، خاص طور پہ ہم اسٹیج والے قصدن تارک صلاۃ ہیں، اور قصدن کے لیے لفظ کیا ہے؟ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، متعمدا فقد کفر۔
اور میں تو سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے وہ امام شافعی کے نزدیک اپنے ظاہری معنی پہ ہے اور امام صاحب نے اس کی تعویل کی ہے، لیکن اگر اس کی گہرائی میں اترا جائے تو آج بھی اگر متعمدن ہے، متعمدن کا مطلب ہی کیا ہوا؟ جانتے ہوئے، بوجھتے ہوئے، شعوری حالت میں ہم ترک صلاۃ کر رہے ہیں، اور کس کو کفر؟ مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے، اور کس کو کہتے ہیں؟ تو پہلی پہچان کیا بتائی؟ نماز پنجگانہ جماعت سے ادا کرے۔ دوسری پہچان فرماتے ہیں کسی بھی صحابی کا تذکرہ نقص و عیب کے ساتھ نہ کرے۔ کوئی بھی صحابی ہو رسول اللہ کے، جب بھی ان کا تذکرہ کرے خیر کے ساتھ کرے، ان کے محاسن بیان کرے، ان کی خوبیاں بیان کرے۔ صحابی رسول ہیں، نبی نہیں ہیں، فرشتہ نہیں ہیں جو گناہوں سے معصوم ہیں۔ ہو سکتا ہے ان سے بھی خطا ہو گئی ہو، خطا ان سے بھی ہو گئی ہو، اور ہوئی ہے، احادیث میں موجود ہے، اور اللہ کے نبی نے اس کو ڈانٹا ہے جس نے اس گناہ کی بنیاد پر اس صحابی کی برائی بیان کی۔ وہ مشہور حدیث ہے نا کہ کوڑے بار بار حد جاری کی گئی، کوڑے لگائے گئے، شراب پینے کے جرم میں بار بار حد جاری کی گئی، اور پھر پی لیا، اور پکڑ کے لائے گئے تو کسی نے لعنت کر دی کہ بار بار کوڑے لگائے جاتے ہیں، بار بار حد جاری کی جاتی ہے، مگر پھر بھی یہ وہی حرکت کر رہے ہیں، لعنت کر دی۔ اللہ کے نبی کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، اور فرمایا خبردار کوئی اس پر لعنت نہ کرے، یہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے، یہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ کیا چلا؟ صحابی تھے نا وہ، اور صحابہ کے درمیان یہ بات ہوئی، ایک صحابی کے نقص کو دوسرے صحابی نے بیان کیا تو رسول اللہ نے ان کی توبیخ فرمائی، خبردار کوئی ایسا نہ کرے۔ تو کسی عام مسلمان کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ کسی بھی صحابی کی شان میں جب کوئی گفتگو کرے تو ان کے نقائص اور ان کے عیوب بیان کرنے کی کوشش کرے؟ تو اہل سنت کی پہچان کیا ہے؟ جب بھی کسی صحابی کا تذکرہ کرے تو حسن کے ساتھ کرے، ان کے نقص کو اور عیب کو بیان نہ کرے۔ اور تیسری چیز کہا سلطان کے خلاف علم بغاوت بلند نہ کرے، جو بادشاہ اسلام ہو اس کے خلاف علم بغاوت بلند نہ کرے۔ چوتھی چیز کہا اپنے ایمان میں شک نہ کرے، اپنے ایمان میں شک نہ کرے۔ اور میں اپنے شیخ کی بات یہاں پہ عرض کر دوں، چونکہ ایک بڑا مسئلہ چلا تھا کسی زمانے میں کہ انا مؤمن حقا یا انا مؤمن انشاءاللہ، اس پر بڑا چلتا رہا، خیر وہ اس وقت موضوع نہیں ہے ہمارا، لیکن شیخ نے آج ایک جملے میں بات سمجھا دی کہ ذہن جیسے ہی یہ بات آئی نا، یہ بات آئی تو میرے ذہن میں یہ بات آئی پٹ سے کہ یہ تو مختلف ہی مسئلہ رہا ہے، انا مومن حقا یا انا مومن انشاءاللہ، میرے ذہن میں بات آئی، اور آج ہی کی مجلس میں شیخ نے فرمایا میں یقیناً مومن ہوں اور انشاءاللہ العزیز مرتے دم تک رہوں گا۔ تو بات ہو گئی نا دونوں، انا مومن حقا بھی اور انا مومن انشاءاللہ بھی۔ فرماتے ہیں کہ میں یقیناً مومن ہوں اور انشاءاللہ العزیز مرتے دم تک رہوں گا، یعنی اسی ایمان پہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے حضور بلائے گا بھی۔ تو کہا اپنے ایمان میں شک نہ کرے۔ پانچویں چیز تقدیر خواہ اچھی ہو یا بری ہو اس کے اللہ کی طرف ہونے سے ایمان رکھے، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ اور پھر فرمایا اللہ کے دین میں بحث و تکرار نہ کرے، اللہ کے دین میں بحث و تکرار نہ کرے۔ وہ آج ہماری حالت وہی ہو گئی ہے، جو سیدھے سیدھے اصول ہیں اس پہ عمل نہیں کر رہے ہیں، کرید رہے ہیں، بحث و تکرار میں الجھ کر اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اقبال نے بہت زبردست ضرب لگائی تھی یہ کہہ کر کے کہ میں بھی حاضر تھا وہاں ضبط سخن کر نہ سکا، حق سے جب حضرت ملا کو ملا حکم بہشت، عرض کی میں نے الہی میری تقصیر معاف، خوش نہ آئیں گے اسے حور و شراب و لب کشت۔ اور کیا کہا؟ نہیں، وہ لفظ بھول رہا ہوں، جنت کے لیے کیا استعمال کیا ہے کہ مقام جدل و قال و عقول، وہ جنت جو ہے وہ بحث و تکرار کی جگہ نہیں ہے، مقام جدل و نہیں کے بعد وہ لفظ بھول رہا ہوں، جنت کے لیے جو ہے استعمال کیا کہ وہ مقام جدل و قال و عقیل نہیں ہے، اور بحث و تکرار اس اللہ کے بندے کی سرشت، اس کو تو جنت میں بھی دل نہیں لگے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں بحث و تکرار کا موقع نہیں ملے گا، گتھم گتھی کا موقع نہیں ملے گا۔ تو کہا اللہ کے دین میں بحث و تکرار نہ کرے۔ اور پھر ساتویں چیز سنیے گا، کہا گناہ کی بنا پر اہل توحید میں سے کسی کی تکفیر نہ کرے،
گناہ کی بنیاد پر اہل توحید میں سے کسی کی تکفیر نہ کرے. میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میں اس پر کوئی تبصرہ نہیں کروں گا. 8واں سنیے, اہل قبلہ میں سے اگر کسی کی موت ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ میں شریک ہو. اہل قبلہ میں سے اگر کسی کی موت ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ میں شریک ہو. یہ اہل سنت کی پہچان ہے کہ اہل قبلہ میں سے کسی کی موت ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ میں شریک ہو. آپ ضرور سنیں گے اور سننے کے بعد کہیں گے عارف اقبال نے کہا. عارف اقبال نے نہیں کہا ہے, جیسا کہ پورا ہنگامہ کر دیا خضر راہ میں کہا گیا ہے, ذیشان مصباحی نے کہا. ارے بے وقوف آدمی, امام راضی نے کہا ہے. بڑا تنتنا ہے تمہارے قلم میں تو امام راضی پہ حکم لگاؤ. وہ امام راضی کی بات کو اور دوسروں کی طرف منسوب کر کے تم ہوا بناتے ہو. تو یہ بات سہل بن عبداللہ تستری کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا ہوں. بہت تنتنا ہے اور اپنے علم پہ بڑا غرور ہے اور ناز ہے, تو جاؤ ان پر حکم لگاؤ. کہا اہل قبلہ میں سے اگر کسی کی موت ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ میں شریک ہو. مسا علی الخفین کو, نواں مسا علی الخفین کو سفر و حضر میں جائز سمجھے. اور 10واں نمبر ہے ہر نیک اور فاجر کے پیچھے نماز ادا کرے. ہر نیک اور فاجر کے پیچھے نماز ادا کرے. یہ وہ 10 نشانیاں ہیں. عمل کرنا تو دور, اگر آپ اس کو بیان کریں گے نا تو لوگ کہیں گے یہ کیسی بات کہہ رہے ہیں, یہ نئی نئی بات لے کے آ رہے ہیں. جس بات کا رشتہ 1000 سالوں پر مشتمل ہے وہ نئی ہو گئی. جس بات کی کڑی جو ہے وہ 1000 سال پیچھے جا کے مل رہی ہے, 1200 سال پیچھے جا کر مل رہی ہے, وہ بات نہیں ہو گئی. یہ المیہ ہے اس امت کا. اور آپ اس کو بیان بھی کریں گے نا, میں جانتا ہوں, میں اس چیز کو خوب جان رہا ہوں کہ میں جو بول رہا ہوں ان باتوں سے کیا بھونچال آئے گا اور کیا کچھ نئی فضا بنائی جائے گی. لیکن میں اپنے شیخ کے توسط سے وہ حدیث بھی پڑھتا ہوں اور دعا کا بھی طالب ہوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا بدأ الاسلام غریبا فسيرجع كما بدأ فطوبى للغرباء. کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسلام جو ہے وہ غربت کی حالت میں اس کی ابتدا ہوئی. اور غریبہ کے معنی یہاں پر میں اجنبی مراد لے رہا ہوں. اجنبیت کی حالت میں اس کی ابتدا ہوئی. فسيرجع كما بدأ, تو ان قریب اسی اجنبیت کی حالت کی طرف پلٹ جائے گا اسلام. آج آپ اسلام پیش کیجئے نا تو آپ اجنبی بن جائیں گے. آپ کی باتوں کو کیسی اجنبی باتیں کر رہے ہیں, کیسی نئی نئی باتیں کر رہے ہیں. چونکہ حضور نے فرمایا فسيرجع كما بدأ, اور اس کے بعد آخری ٹکڑا حدیث کا فطوبى للغرباء. حضور فرماتے ہیں میں اس شخص کو مبارکباد دیتا ہوں جو ایسے نامساعد حالات میں خود تو اجنبی بننا گوارا کرے مگر اسلام کے دامن کو نہ چھوڑے. تو میں جانتا ہوں کہ حشر کیا ہوگا, لیکن میں اپنے شیخ کے توسط سے اور خود ان سے گزارش کرتا ہوں آپ دعا کریں, آپ کی ذمہ داری ہے. ہم نے آپ کا دامن تھاما ہے, آپ دعا کریں کہ میں اس اجنبیت کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے تیار رکھوں, اپنے آپ کو تیار رکھوں اپنے آپ کو, لیکن خدا را میرے پائے اس بات میں کبھی لغزش نہ آنے پائے. یہ آپ کی دعا ہونی چاہیے. اور میں اپنے جملہ خانقاہ کے مریدین و متوسلین سے کہوں گا کہ ہمارے ساتھ جو بھی ہو اس سے زیادہ برا نہیں ہو سکتا ہے جو پیغمبر کے ساتھ ہوا ہے. اس سے زیادہ برا نہیں ہو سکتا ہے جو اصحاب پیغمبر کے ساتھ ہوا ہے. اس سے زیادہ برا نہیں ہو سکتا ہے جو نواسہ پیغمبر کے ساتھ ہوا ہے. ہم اپنے آپ کو تیار رکھیں. آج مغرب کی نماز میں حضرت مولانا ضیاء الرحمن صاحب قبلہ نے جو آیت پڑھی نا, تڑپ گیا میں. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. اللہ فرماتا ہے حبیب ہم خوب جانتے ہیں کہ یہ جو کچھ آپ کے خلاف کہہ رہے ہیں نا اس سے آپ کا سینہ بھیجتا ہے, آپ کو کڑھن ہوتی ہے, آپ بے چین ہوتے ہیں. لیکن کیا کریں, فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. میرے حبیب آپ کا کام یہ ہے کہ اب اپنے رب کی تسبیح میں لگ جائیں, اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں. میں اپنی خانقاہ کے جملہ متوسلین کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ جتنے برے اور نامساعد حالات آئیں ہمیں اس طرف متوجہ نہیں ہونا ہے, اپنے رب کے حضور متوجہ ہونا ہے اور اس آیت کی عملی تصویر بننا ہے. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. اور یہاں پہ یہ بھی عرض کروں گا, دوران نماز مجھے یہ خیال آیا کہ کبھی کبھی یہ لگنے لگتا ہے نا کہ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ جب کرنے لگ جاؤ گے نا تو یہ مصیبتوں کے بادل چھٹ جائیں گے اور خوب انعام و اکرام کی بارشیں ہونے لگیں گی, عیش و عشرت کے دن آ جائیں گے. نہیں,
انہی حالات میں اپنے رب کے حضور سجدہ ریز رہو، تسبیح و تحلیل میں مصروف رہو، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت موت آنے تک کرتے رہو۔ دنیا میں ذلت کے ساتھ چلے جاؤ، آخرت کی عزتیں تمہارے لیے ہم نے رکھی ہیں۔ تو جب یہ باتیں بیان کی جائیں گی نا، جو اہل سنت کی نشانیاں حضرت سہل بن عبداللہ تستری نے بیان کی ہے، تو آپ کو اجنبی سمجھا جائے گا۔ وہ بھی فساد امت کے وقت جس نے سنت کو جی، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئات شہیدان، کہ جو امت کے فساد کے وقت میری ایک سنت کو زندہ کرے گا، اللہ رب العزت 100 شہیدوں کا اسے اجر عطا فرمائے گا۔ ہم زندہ کریں رسول اللہ کے اس طریقے کو، رسول اللہ کے اس طریقے کو زندہ کریں، اور بلا کسی لومت لائم کی پرواہ کیے ہوئے، کوئی خوف نہیں ہے، ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ اب وہ وقت نہیں ہے، بہت مصلحت اور یہ اور وہ، میرا اس پر شرح صدر ہو چکا ہے۔ وہ جتنے مصائب ہوں، جتنی مصیبتیں ہوں، جتنی تکلیفیں ہوں، میرے دوست مولانا ذیشان صاحب قبلہ نے ایک بار مجھ سے یہ کہا تھا، میں نے ان سے گھبرا کے کہا کہ میرے خلاف بہت زیادہ پروپیگنڈا کرتے ہیں اور بہت زیادہ فتنہ کرتے ہیں، تو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، اس جملے سے جو تسلی ہوئی تھی، کہا تھا یار تمہارے شیخ نے تمہیں خطیب الصوفیہ کا لقب دیا ہے، اگر صوفیہ کی ناموس کے لیے تختہ دار پہ بھی چڑھ جانا پڑے تو اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے۔ تو آج ہم اس دور سے گزر رہے ہیں، اور اللہ نے کہا تھا چھوڑے نہیں جاؤ گے، الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا ان لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ جو ایمان لائے وہ یہ سوچ بیٹھے ہیں کہ اب ہم آزمائے نہیں جائیں گے؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ نے تم سے پہلے والوں کو بھی آزمایا ہے، اور اس آزمائش کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ کھرے اور کھوٹے کی پہچان، کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، اسی کی پہچان کے لیے تو اللہ آزما رہا ہے۔ یہ آزمائش ہے، یہ آزمائش ہے من اللہ ہمارے اوپر، اور اس آزمائش کی گھڑی میں ہم اپنے شیخ کو وسیلہ بنا کر دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارے بدعمالیوں کو نہ دیکھ، اپنے اس محبوب بندے کے صدقے میں ہمیں استقامت عطا فرمانا، اور ان مصیبتوں کی راہوں سے ہمیں اس کامیابی کے ساتھ گزارنا جس کامیابی کے ساتھ تو نے اپنے محبوب بندوں کو گزارا ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اپنے شیخ پہ مر مٹنے کا جذبہ عطا کر دے۔ اور جو اللہ کا وعدہ ہے نا کہ اگر میری نعمت پہ شکر ادا کرو گے تو میں نعمت اور بڑھاؤں گا، آج میرے شیخ کو اللہ رب العزت نے جو اپنی بارگاہ کی محبوبیت عطا کی ہے، اور اس محبوب کو بطور نعمت جو اس نے ہمیں عطا کیا ہے، میں اس آیت کے ضمن میں یہ کہہ رہا ہوں، اس نعمت کا اگر ہم شکر ادا کریں گے تو اس نعمت کی محبوبیت بارگاہ عزتی میں اور بڑھے گی، اور بڑھے گی۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اس نعمت کی قدر کریں۔ اللہ رب العزت نے کیسی نعمت ہمیں عطا کر دی ہے۔ میں تو اپنے بیوی بچوں سے کہتا ہوں کہ جسم کا ایک ایک ذرہ بال بن جائے اور سب شکر ادا کرے اللہ کی اس نعمت پہ کہ اللہ رب العزت نے حضور داعی اسلام کا ساتھ عطا کر دیا ہے، تو پھر بھی ہم شکر نہیں ادا کر سکتے ہیں، ورنہ سب کچھ مل جاتا، دنیا مل جاتی، عزت و شہرت مل جاتی، سب کچھ مل جاتا، لیکن وہ درد نہیں ملتا جو درد یہاں ملا ہے، وہ درد نہ ملتا جو درد یہاں ملا ہے۔ آپ حضرات میرے حق میں دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اللہ پہلے میرے اسے دل میں اتار دے، میرے دل میں اتار دے اللہ رب العزت، اور مجھے اپنے شیخ کا حق ادا کرنے کی توفیق میں رحمت فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔